اس ملک کے اندر برابری پارٹی واحد پارٹی ہے جو عام لوگوں کے لیے کھڑی ہے۔ ہم مفت تعلیم مفت علاج کی بات کرتے ہیں، امیر کیا ہے اس ملک کے مالک ہیں؟ ہم نے امیروں کے لیے ملک بنایا تھا۔ 1 کروڑ ممبرشپ ہماری ہو، صرف 100 روپیہ چندہ کوئی دے تو ہم 1 ارب روپیہ مہینہ جو ہے پارٹی کے آپریشنز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جواد احمد نے کبھی نہ بوٹ پالش کی ہے، نہ کبھی کرے گا۔ ہم پارلیمنٹ پہ بھی راج کریں گے۔ تمام لوگ جو پاکستان میں عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، جب برابری پارٹی پاکستان کا اقتدار سنبھالے گی۔ السلام علیکم۔ برابری پارٹی کے تمام لوگ، جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے ممبرز ہیں، اور اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں، ان سب کو میرا سلام۔ اور آپ تمام لوگوں کو میں ہمیشہ سے محبت کے طور پہ دیکھتا ہوں، محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور آپ لوگ عام لوگ ہیں پاکستانی، اور 24 کروڑ پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، اس میں سے 1 کروڑ لوگ وہ ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک سے فائدہ اٹھایا، اور 24 کروڑ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس ملک سے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ ان کی پرانی نسلیں بھی اور اب کی نسل بھی جو اس وقت موجودہ ہے، اور جو آنے والی نسلیں ہیں، یہ ساری برباد ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر۔ تو یہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں، ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی، تو اب برابری پارٹی پہلی دفعہ 77 سال میں ایک ایسی پارٹی آئی ہے جو برملا بزور بازو اور اپنی پورے زور کے ساتھ ہی کہہ رہی ہے کہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں۔ ہم اس 1 کروڑ کی جو آبادی ہے، جو پاکستان کو آج تک نقصان پہنچاتی رہی ہے، یہ جو امیر لوگ ہیں، یہ سرمایہ دار، جاگیردار، مافیاز، قبائلی سردار، یہ جو پیر و مرشد سیاسی ہیں، پھر اسی طرح جو تمام بدماش لوگ ہیں پاکستان کے اندر، اور پھر کچھ مڈل کلاس کے ایسے لوگ ہیں جو ان کے چیلے ہیں، جو ان کے آپ نے دیکھا ہوگا تمام پارٹیز میں وہ بھی موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم نے ایک چیلنج دیا ہے، اس پارٹی نے، برابری پارٹی نے پہلی دفعہ، اور اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ پارٹی بڑی ہو گئی، اگر 24 کروڑ لوگوں کی یہ پارٹی پورے پاکستان میں ہر گھر میں، ہر جگہ پہنچ گئی، ہر محلے میں، ہر کام کرنے والی جگہ پہ، وہ تمام کھیت کھلیان جو پاکستان میں غلہ اگاتے ہیں، وہ تمام فیکٹریاں جن میں چیزیں بنتی ہیں ہمارے استعمال کی، اور وہ تمام ادارے جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی، ان میں تمام عام لوگ ہی کام کرتے ہیں، جن کی پارٹی جو ہے وہ برابری پارٹی ہے۔ یہ جو سارا جو میں نے تمہید میں آپ کو بتایا ہے، یہ اس لیے بتایا ہے کیونکہ اب ایک ایسا الیکشن آنے والا ہے جو کہ برابری پارٹی کے لیے سب سے اہم الیکشن ہوگا، کیونکہ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور ایم این اے ایم پی اے جو لوگ بنتے ہیں مسلم نون سے یا پیپلز پارٹی سے، یا یہ جو انقلابی پارٹی بنی ہوئی ہے آج کل تحریک انصاف، عمران خان جو ہے وہ جعلی انقلابی بنا ہوا ہے، تو یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں یہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتی ہیں، اور ان کو پھر وہ ٹکٹ دیتی ہیں، پھر وہ جیتتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں، جس طرح ان کی پرانی نسلیں بھی کرتی رہی ہیں۔ لیکن چونکہ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے، تو یہ ہوتے ہیں ایم پی ایز، ایم این ایز اور اس طرح کے سینیٹرز، اس کے اندر کمپیٹ کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اس وقت ہو جاتا ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے پاسبل بھی ہو جاتا ہے، جب ہم چندے کی طرف جاتے ہیں، کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں۔ مطلب ہم پورے پاکستان میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں چندہ دیں، اور اگر 1 کروڑ ممبرشپ ہماری ہو اور صرف 100 روپیہ چندہ کوئی دے تو ہم 1 ارب روپیہ مہینہ جو ہے پارٹی کے آپریشنز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسی پارٹی کہاں ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یہ اپنے پیسوں سے، چونکہ یہ امیر لوگ الیکشن لڑتے ہیں، اپنے پیسوں سے یہ سیاست کرتے ہیں، تو اس لیے پھر فیصلے بھی یہ خود کرتے ہیں۔ اچھا، جس طرح کے لوگوں کی پارٹی ہوتی ہے نا، وہ پارٹی اسی طرح کے فیصلے کرتی ہے۔ اگر امیر لوگوں کی پارٹی ہے، امیروں پہ مشتمل ہے، تو وہ امیر لوگوں کے حق میں فیصلے کرے گی۔ اگر وہ غریب لوگوں کی پارٹی ہے، عام لوگوں کی پارٹی ہے، تو وہ عام لوگوں کے حق میں فیصلے کرے گی۔ لیکن اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ بات ایک ہے، وہ یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ سب سے ضروری چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ امیر لوگ ہمیں پیسہ دیں کسی بھی پارٹی کو، مثال کے طور پہ برابری پارٹی کو امیر لوگ پیسہ دیں، تو برابری پارٹی کو ہر صورت میں وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو عمران خان کرتا رہا ہے بیچارہ، کیونکہ امیر لوگوں سے پیسے لے کے آپ امیروں کے ہی کام کریں گے نا۔ تو اس لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ہمارا پیسہ اگر آئے گا ہی عام لوگوں سے، وہ بھی 100 روپیہ، تو ہمیں ان کے کام کرنے پڑیں گے نا، اور ہمارے لیڈر بھی وہی ہوں گے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ پاکستان اس کے بغیر بدل ہی نہیں سکتا۔
جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان نہیں بدلے گا۔ تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز اب آ رہے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہوتا ہے وہ محلوں کے سطح پہ ہوتا ہے، وارڈ کی سطح پہ ہوتا ہے، یہ لوکل کونسل کی سطح پہ ہوتا ہے۔ اس میں ناظم بنتے ہیں لوگ، اس میں لوگ جو ہیں وہ چیئرمین بنتے ہیں، اس میں چیئر ویمن بھی بنتی ہیں آف کورس۔ تو عورتیں مرد دونوں برابری پارٹی میں جو لوگ ہیں، ہم ان کو یہاں اس سلیکشن میں اتارنا چاہتے ہیں ان تمام امیر لوگوں کے سامنے، تو امیر پارٹیوں کے بلکہ سامنے، جن کے پھر امیر لوگ اپنے اپنے علاقوں کے، اور بدماش جو ہیں، بدماش ہوتے ہیں زیادہ تر، یہ ان کے سامنے الیکشن لڑیں گے اور برابری پارٹی ان کو الیکشن لڑائے گی۔ اور یہ وہ وقت آ گیا ہے۔ عام لوگ کیوں برابری پارٹی میں یہ سمجھ لیں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ضروری ہے، کیونکہ یہ طاقت کا وہ مظاہرہ ہے جس میں تقریباً 1 لاکھ سے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ پورے پاکستان میں لوگ ہوں گے، جو جیسے تمام صوبوں میں لوکل کونسل کی سطح پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہونے ہیں، منتخب ہونے ہیں۔ تو اگر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ برابری پارٹی کے ہو جائیں وہاں سے منتخب، اور آسان ہوتا ہے بڑا۔ آپ کو پتہ ہے ایم پی اور ایم این اے کا الیکشن جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ووٹ چاہیے ہوتا ہے، مطلب کئی دفعہ 3-3 لاکھ بھی چاہیے ہوتا ہے، کئی دفعہ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 1.5 لاکھ، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ علاقہ کتنا بڑا ہے اور اس میں آبادی کتنی ہے، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ووٹرز کی جو ہے وہ شرح کتنی ہے باہر نکلنے کی، ٹرن آؤٹ کتنا ہے، ووٹر ٹرن آؤٹ۔ لیکن بہرحال کافی زیادہ ووٹ لینے پڑتے ہیں جیتنے کے لیے، لاکھوں میں لینے پڑتے ہیں۔ لیکن لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو صرف 1، 1.5، 2، 2.5، اس سے زیادہ ووٹ نہیں چاہیے ہوتے، مطلب 1,000، 1,500، 2,000، 2,500، تو اتنا ووٹ تو آپ لے سکتے ہیں۔ برابری پارٹی کے لوگ بڑے آرام سے یہ ووٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے محلے میں کینوسنگ کرنی ہے، اپنے محلے میں ہی آپ نے جا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ جی میں برابری پارٹی سے ہوں، ہم انسانوں کی برابری پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو آپ سوچ لیں کہ اتنا عالمگیر ہمارا نظریہ ہے، تو ہم نے تو کوئی ایسا انسان رہنے نہیں دینا اس محلے میں جس کے پاس وہ تمام چیزیں نہ ہوں جو اس ملک میں عمران خان کے پاس ہیں اور اس کے بچوں کے پاس انگلینڈ میں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس مفت تعلیم ہو، مفت صحت ہو، مطلب مفت علاج ہو، اور وہ بھی بہترین والا، جہاں عمران خان کے بچے ویسے تو پڑھتے نہیں ہیں پاکستان میں، وہ تو انگلینڈ میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو عیاشی کرتے ہیں نا وہاں، یہ کیونکہ یہ خود عیاش آدمی ہے، اس نے کروڑ پتی فیملی میں شادی کی، یہ آپ کو کیا سمجھے گا بیچارہ؟ یہ تو خود 300 کنال میں رہتا ہے، خود بھی ایک پہاڑی کے اوپر جا کے یہ ٹہل رہا ہوتا ہے کتوں کے ساتھ، تو یہ آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو اس نے جن اسکولوں میں بچوں کو اگر پڑھانا تھا، اگر یہ پاکستان میں لے آتا ان کو، اس طرح کے اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھیں گے اگر برابری پارٹی آتی ہے اقتدار میں۔ اسی طرح آپ کا جو علاج ہے وہ اس طرح کے اسپتالوں میں ہوگا جس طرح کے اسپتالوں میں عمران خان کے بچوں کا علاج ہوتا، اگر وہ یہاں ان کو لے کے آتا۔ یہ تو بڑا مکار آدمی ہے، لے کے نہیں آتا۔ تو اس لیے اس ملک کے اندر برابری پارٹی واحد پارٹی ہے جو عام لوگوں کے لیے کھڑی ہے۔ ہم مفت تعلیم، مفت علاج کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مفت تمام سہولیات کی بات کرتے ہیں جو کہ اس ملک میں آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہیں۔ ہاں، ایک جگہ جا کے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی، پینشن، اولڈ ایج بینیفٹس، اوور ٹائم اور منیمم ویج، ان کی بات ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو اس سے آگے جانا چاہیے۔ ریاست کو آپ کو وہ تمام چیزیں دینی چاہیے جو اس ملک میں اگتی ہیں، بنتی ہیں اور ملتی ہیں۔ یہ امیروں کے پاس صرف کیوں جائیں؟ امیر کیا اس ملک کے مالک ہیں؟ ہم نے امیروں کے لیے یہ ملک بنایا تھا، ہم نے امیروں کی عیاشی کے لیے یہ ملک بنایا تھا، اور وہ جو جرنلسٹ سارے مڈل کلاس کے اس وقت یہ جو تمام پارٹیز کے امیروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور برابری پارٹی جو ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات نہ کریں، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو نہ کچھ بتائیں، وہ کچھ شرم کریں۔ وہ اس لیے شرم کریں کہ اپنے طبقے کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، اپنے ہی طبقے کو، یعنی بڑی مشکل سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھایا، اس کے بعد آپ کہیں جا کے صحافی بنے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ آپ کے طبقے کی نمائندگی کر رہی ہے، آپ اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور آپ ایکچولی اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور اپنے طبقے کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ملک کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 24 کروڑ لوگ جب آپ کے ملک میں ہوں، عام لوگ، تو ملک پورا یہی ہے، اور باقی 1 کروڑ جو رہ گیا صرف وہ تھوڑی ملک ہے۔ 24 کروڑ زیادہ ہیں یا 1 کروڑ زیادہ ہیں؟ تو 1 کروڑ کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ انجوائے کرو، لیکن ہم بھی انجوائے کریں گے، صرف آپ کا ملک نہیں ہے یہ، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ نے الاٹ نہیں کرایا ہوا یہ ملک۔ تو اس لیے
برابری پارٹی کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے لوکل گورنمنٹ کا. ہم یہ جو پاور ہے محلوں کی سطح پہ آپ کو منتقل کریں گے اور آپ اپنے لیے تمام وہ چیزیں کر سکیں گے جو اس ملک کے اندر آپ کا خواب تھا, آپ کے جو پرانے آباء و اجداد تھے ان کا خواب تھا 77 سال سے جو پورا نہیں ہوا, وہ برابری پارٹی کے اندر آنے سے پورا ہوگا. تو لوکل گورنمنٹ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں. یہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, لیکن اس وقت ہم پنجاب کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹ بھی ہمیں چل جائے گی پتہ کچھ عرصے کے اندر اندر. ابھی اخباروں میں آ رہا تھا, ٹی وی میں بھی آ رہا تھا کہ پنجاب کے الیکشن ہونے والے ہیں. تو ادھر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر محلے میں, ہر ضلع کونسل میں, لوکل کونسل میں, ہر لوکل گورنمنٹ کا جو حلقہ ہے اس کے اندر برابری پارٹی کے لوگ کھڑے ہوں, عورتیں اور مرد دونوں ہم چاہتے ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ 50% ہوں, بلکہ آدھی عورتیں ہوں آدھے مرد ہوں, تاکہ شانہ بشانہ وہ کام کر سکے مردوں کے ساتھ. ہماری پارٹی کا تو نام ہی برابری پارٹی ہے, تو ہم تو برابری کے حقوق کے پہ بلیو کرتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ برابری کا نظام آنا چاہیے. تو لوکل گورنمنٹ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کی دہلیز پہ لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں, اگر برابری پارٹی کے نمائندے آپ چنیں گے تو وہ آپ کی دہلیز پہ آپ کے سارے کام کر کے دیں گے. آپ کو ایم این اے, ایم پی اے اور یہ جو سینیٹر ہیں ان کے وہ جو ڈیرے ہوتے ہیں یا ان کے جو بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں نا فارم ہاؤسز, وہاں جا کے جانا نہیں پڑے گا اور ان کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کی عیاشی ختم ہو جائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ان کا جو رول ہے, اگر ہم گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ میں جیت گئے بہت بڑے پیمانے پہ, تو ہم ان کا رول ہی بہت ہی چھوٹا کر دیں گے, محدود کر دیں گے. کیونکہ اصل میں جو ایم پی اے اور ایم این اے ہوتے ہیں نا, وہ صرف اور صرف قانون سازی کرتے ہیں, وہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے اس کی, اور نہ ہی وہ ان کے پاس پیسہ جاتا ہے. وہ اصولی طور پہ وہ فنانس کو بھی ڈیل نہیں کر سکتے. فنانس کو بھی لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے, مطلب ان لوگوں کے پاس پیسہ آنا چاہیے اور وہیں سے پیسہ ڈسبرس ہونا چاہیے آگے. یہ ایم پی ایم این اے کا استحقاق نہیں ہے, یہ اس ملک میں ہوتا ہے صرف, یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا. پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ایڈوانس ملک ہیں, جہاں پہ ڈیولپڈ ملک ہیں, وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر پیسہ سارا جاتا ہے, حکومت کا اور ریاست کا, اور وہ آگے ڈسپرس کرتے ہیں لوگوں کے اندر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ہم لوکل گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لیں گے پورے پاکستان کی, اور ساتھ ہم یہ بھی کریں گے کہ ہم ایم این اے اور ایم پی اے کا جو کردار ہے, جو ان کا اختیار ہے, اس کو محدود کر دیں گے بالکل, صرف قانون سازی تک, اور سینیٹرز کا بھی. تو یہ سب سے امپورٹنٹ پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے. برابری پارٹی کے تمام لوگ تیار ہو جائیں, اور وہ جو باقی لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں ابھی, باقی پارٹیوں کے لیڈرز, وہ جو سرمایہ دار لیڈر ہیں, جگیردار لیڈر ہیں, پیر مرشد لیڈر ہیں, مافیاز بدماش لیڈر ہیں, ان کو چھوڑ دیں. ان مکاروں کو, ان منافقوں کو, ان دھوکے بازوں کو, ان بدماشوں کو, اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بوٹ پالشوں کو بھی. یہ بوٹ پالش کر کے ان سب نے پارٹیاں بنائی ہیں. ان بوٹ پالشوں کو چھوڑ دیں. برابری پارٹی نے کبھی بوٹ پالش نہیں کرنی. جواد احمد نے کبھی نہ بوٹ پالش کی ہے نہ کبھی کرے گا. اسی لیے ہم اپنی طاقت پہ کھڑے ہوں گے, اور جب ہم یہ سارا کچھ کریں گے تو ہمیں کوئی روکے گا نہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے بوٹ پالشی نہیں ہیں. اور اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ اگر اصلاحات کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کی اس ملک کے اندر وہ آئینی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر وہ قانونی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر یہ معیشت کے اندر, سیاست کے اندر اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو کرنے دیتے ہیں. کیونکہ نہ تو یہ پیسہ بناتے ہیں, جواد احمد پیسہ نہیں بناتا. جواد احمد نے کسی کا جو ہے وہ حق نہیں مارا, میں نے کبھی کسی کے پیسے نہیں کھائے. میں نے عمران خان کی طرح اپنے جو ناجائز جو اس کے تجاوزات تھے جو اس نے بنی گالہ میں لیے ہوئے تھے, اور ثاقب نثار سے اس نے منتیں کر کے معاف کروائے تھے, میں نے وہ کبھی معاف نہیں کروائے. میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں, یہ میرے والد صاحب نے بنایا تھا, 1 کنال کا گھر ہے, لیکن یہ ہم 4 بہن بھائیوں کے لیے تھا, اور 7 ماں باپ بھی تھے ہمارے, تو یہ ہمارے لیے چھوٹا ہی تھا. اور اس کے بعد اور فیملیز بھی ادھر آئی ہیں. تو عمران خان تو 300 کنال میں رہتا ہے, آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یہ تو 8 کنال میں رہتا ہے یہاں. یہ جو اس کا بنی گالہ گھر ہے, بچے اس کے باہر بیٹھے ہوئے, اتنی جدادیں لے کے ہی بیٹھا ہوا ہے. کبھی آج تک اس نے یہ ساری جداد جو ہے نہ شوکت خانم کو دی ہے, نہ اسے نمبل یونیورسٹی کو دی ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کے 28 گیرے, ان سے ہوشیار رہیں, ان کو اب سائڈ پہ کر دیں. یہ صرف اپنی جنگ لڑ رہا ہے, یہ آپ لوگوں کے بچوں کو مروا رہا ہے. یہ اپنے بچے جو ہیں ان کو باہر رکھتا ہے, اور ان کو وہ بزدل اور بے حس بچے جو اپنے باپ کے لیے نہیں آتے. اور یہ جو ہے وہ رہتے بھی کہاں ہیں, وہ رہتے ہیں
انگلینڈ میں صہیونی گھر میں، مطلب اسرائیل کے حامی ہیں، اس کے ماموں، اس کے بچوں کے، وہ جو قاسم، سلیمان اور ٹیرین جو ہیں، ان کے ماموں ہیں زیک گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ، جو اسرائیل کے حامی ہیں اور اسرائیل کے بارے میں وہ ٹویٹس کرتے ہیں اس کے حق میں اور فلسطین کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ پورا پورا گھرانہ ہی فراڈیا ہے۔ جمائمہ بھی فراڈی ہے، فراڈن ہے، عمران خان بھی فراڈیا ہے، اس کے بچے بھی فراڈی ہیں، یہ سب ڈرامے باز ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کا تمام اشرافیہ کا جو طبقہ ہے، باقی تمام لوگ بھی جو ہیں جو اس اشرافیہ کے اندر شامل ہیں، میں ان کا نام اس لیے زیادہ نہیں لیتا کیونکہ عمران نے پہلے ہی سب کو اتنا زیادہ خراب اور بدنام کر دیا ہوا ہے کہ اب عمران کی باری ہے۔ بتانا یہ ہے کہ عمران بھی ویسا ہی ہے، بلکہ ان سے 2 ہاتھ آگے ہے ہر لحاظ سے، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی غلطی جو ہے اس بندے کے اندر موجود ہے۔ تو لوکل گورنمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں اور تمام ان پارٹیوں کو اپنے ہرانا ہے، اور لوکل گورنمنٹ میں اگر ہم یہ پورے پاکستان میں جیت گئے الیکشن تو یہ ملک ہی پھر ہمارا ہوگا۔ ہم پارلیمنٹ میں بھی راج کریں گے، ہم لوکل گورنمنٹ میں بھی راج کریں گے، اور ہم اس ملک کو اپنے طبقے کے لیے، یعنی 24 کروڑ عام لوگوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے، جن میں پروفیسرز بھی ہیں، جن میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، کسان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، وہ تمام لوگ جو پاکستان میں عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، ان میں کیمرے کے لوگ بھی ہیں، ان میں ایڈیٹرز بھی ہیں، ان میں آئی ٹی کے لوگ بھی ہیں، ان میں مارکیٹنگ کے لوگ بھی ہیں۔ یہ سب لوگ میرے ارد گرد بھی عام طور پہ رہتے ہیں، میں اس لیے ان کا بھی نام لے رہا ہوں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اس وقت ترقی کریں گے اور خوشحالی حاصل کریں گے جب برابری پارٹی پاکستان کا اقتدار سنبھالے گی اور اس کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے گی، ایک ترقی پسند، روشن خیال اور سب کے لیے خوشحال پاکستان بنائے گی۔